شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ کو قرآن کریم میں نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو روزے کے وجوب کا حکم سنایا جائے. خداوند عالم نے جب تمام لوگوں کو روزے کا حکم سنایا تو ان کو کہا، ان کے لیے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو. یعنی خداوند عالم روزے کے وجوب کا حکم سنانے سے پہلے مومنین کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یا ایھا الذین آمنو کی شیرینی کا ذائقہ چکھا رہا ہے. اس وجہ سے کہ مومنوں کے لیے اس سے زیادہ شیرین لفظ کوئی نہیں ہے کہ خداوند عالم مومنوں سے کہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہو. اس وجہ سے کہ یہ قرآن کریم وہ ہے، وہ کلام ہے کہ جس میں شیرینی پائی جاتی ہے. امام جعفر صادق اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہر محب اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے، ہر عبد اپنے معبود سے بات کرنا چاہتا ہے. اے بندگان خدا، جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ سے بات کرو تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ. اس وجہ سے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمام کلمات بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر ان کلمات کے ذریعے خداوند عالم کی تعریف و تمجید کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان خداوند عالم سے کلام کر رہا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ سے گفتگو کرو تو نماز پڑھو، اور جب تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھو. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ سے محو گفتگو ہو تو نماز پڑھتے تھے، اور جب ہمارا دل یہ چاہتا تھا کہ ہم سے اللہ گفتگو کرے تو پھر قرآن پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام جس وقت قرآن پڑھتے تھے تو اس طریقے سے شیرینی محسوس کرتے تھے، اس طریقے سے لذت محسوس کرتے تھے کہ جب اس جملے پر پہنچتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہو، تو بارگاہ الہی میں آسمان کی طرف کو رخ کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لبیک لبیک یا رب لبیک. یعنی خداوند عالم ہم سے خطاب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور پھر کہا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جیسے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے تھے کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں. لہذا خداوند عالم نے روزے کو واجب کیا ہے تو پہلے والے لوگوں کی باتیں سنائی ہیں کہ ان پر بھی روزہ واجب تھا، تمہارے اوپر ہی روزہ واجب نہیں ہے. اس وجہ سے کہ روزے میں تھوڑی سختی کا احساس ہوتا ہے، تھوڑے رنج کا احساس ہوتا ہے. اسی وجہ سے خداوند عالم نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے ہیں،
جس طریقے سے دوسری آیت ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، چونکہ رحمت میں کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہا خداوند عالم نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اور جب شراب طہورہ پلانے کی بات آئے تو کہا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، خداوند عالم ان کو شراب طہورہ پلائے گا۔ اس طریقے سے مجرموں کے لیے نہیں کہا ہے کہ مجرموں کو اللہ کھولتا ہوا پانی پلائے گا، بلکہ مجرموں کے لیے کہا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، یعنی ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اب پلانے والا کون ہوگا اس کا نام نہیں دیا ہے، چونکہ روزے میں تھوڑا سختی کا احساس ہوتا ہے، مشقت کا احساس ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا کتبا ربکم، تم پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جیسے ان پر روزے واجب کر دیے گئے تھے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے والوں کی بات کہہ کر آسان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ البلاء اذا عمت تابت، بلا جب عام ہو جاتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کرونا کسی ایک ملک میں ہوتا ہے، کسی ایک علاقے میں ہوتا ہے، کسی خاص گروہ کے لیے ہوتا تو ان کے لیے بہت دشوار گزار مسئلہ ہوتا، لیکن آج پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ہے تو یہ بات آسان ہو گئی ہے کہ جب سب کے لیے ہے تو ہم بھی اسی مصیبت میں شامل ہیں، ہم بھی اس بلا میں شامل ہیں۔ جبکہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رحمت ہی رحمت ہیں، لیکن معمولی سی جو مشقت انسان کو ہو جاتی ہے اسے بھی اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کریں اور ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ کے حکم الہی کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صل علی